شہباز نے دور سامنے دیکھتے ہوئے مجھے کہا، سابو، وہ دیکھو کوئی آدمی کھڑا ہے۔ میں نے دیکھا دیوار کے عمودی شگاف میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے شلوار اور کرتا پہن رکھا تھا۔ ہم نشیب میں تھے، سامنے درخت بھی تھے، اس لیے وہ آدمی شاید ہمیں دیکھ نہیں سکا۔ فاصلہ کوئی 200 گز ہوگا۔ وہ نشیب کے اندر چلا گیا۔ شہباز نے کہا، انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی کہا، ہاں، انسان نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا۔ دلاور خان ہمارے قریب آ گیا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم نے ایک آدمی دیکھا ہے۔ اتنے میں 2 آدمی شگاف میں نمودار ہوئے۔ دوسرے نے بھی سر اور چہرہ پگڑی میں چھپا رکھا تھا۔ دونوں کے کپڑے ایک جیسے تھے۔ وہ شگاف میں کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کے درمیان سے ایک عورت دوڑ کر باہر نکلی۔ دونوں آدمیوں نے 3-4 قدموں پر اسے پکڑ لیا۔ عورت لیٹ گئی۔ وہ آدمی اسے گھسیٹ کر اندر لے گئے۔ یہ کیا تھا؟ انسان یا جن؟ ہم نہیں سمجھ سکے۔ شہباز نے ایک بار پھر کہا، یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہلکا سا خیال آیا کہ یہ انسان ہو سکتے ہیں، مگر میرے ذہن میں جن سمائے ہوئے تھے۔ دلاور خان شرارتی بھی تھا اور دلیر بھی۔ آپ اس کی دلیری کو تصور میں نہیں لا سکتے۔ اس نے کہا، وہ جن ہیں یا انسان، جا کر دیکھیں گے ضرور، لیکن دوستو یہ جن نہیں ہیں، انسان ہیں۔ یہ عورت انہوں نے اغوا کر کے یہاں چھپا رکھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی راہ جاتی عورت کو پکڑ لیا ہو۔ میں نے کہا کہ یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا، یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ غرض ہماری بحث چلتی رہی۔ گرد فضا میں اڑ رہے تھے۔ ان کا شور بہت کم ہو گیا تھا، اور وہ ایک ایک کر کے اپنے گھونسلوں میں غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا مرا ہوا ساتھی ہمارے سامنے پڑا تھا، اور چوہے کو اس کا ایک اور ساتھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ مگر ان گدوں نے ہم پر جو خوف طاری کیا تھا وہ کم نہیں ہوا تھا۔ دوسرے لڑکوں نے بھی ان 2 آدمیوں کو اور عورت کو دیکھا تھا۔ ان میں سے کوئی کہتا تھا کہ چلو گھر چلو، اور کوئی کہتا تھا کہ آگے چلو اور دیکھو کہ وہ کون ہے۔ ہمارا ایک دوست اللہ داد تھا، لیکن یہ اس کا وہ نام تھا جو ماں باپ نے رکھا تھا، اور جو شادی کے وقت نکاح کے رجسٹر میں لکھا گیا تھا۔ ہم نے اس کا جو نام رکھا تھا وہ اسی نام سے پہچانا اور پکارا جاتا تھا۔ یہ نام تھا موٹر۔ وہ غیر معمولی رفتار سے تیز دوڑتا تھا، پھرتیلا تھا اور بے حد شیطان۔ اس کی رفتار اور پھرتی کی وجہ سے ہم اسے موٹر کہا کرتے تھے، اور پھر اس کا یہی نام مستقل ہو گیا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کہا، جن ہیں یا انسان، میں تو دیکھوں گا۔ اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی کہ ہم 4 لڑکے جو پارٹی کے لیڈر تھے متفق ہو گئے کہ ہم شگاف کے اندر نہیں جائیں گے، باہر ٹہلیں گے، پھر جو خدا کو منظور ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج جب میں عمر کی آخری منزل میں داخل ہو گیا ہوں، میں عقل کی باتیں کر سکتا ہوں اور شگاف تک جانے کے کئی جواز پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت جب میری عمر 20 سال اور میرے دوستوں کی عمریں بھی تقریباً اسی کے لگ بھگ تھیں، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ ہم نے عقل سے کوئی کام نہیں لیا۔ ہم جوانی کے نشے میں بدمست تھے، ہم مرد تھے، اور ہم ایڈونچر کے دل دادا تھے۔ خطروں میں کود جانے میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ ہم کتوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ گدھ اپنے گھونسلوں اور درختوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ہمیں اور کتوں کو دیکھ کر انہوں نے ایک بار پھر چیخو پکار شروع کر دی۔ بہت سے گدھ ہمارے اوپر اڑنے لگے۔ یہ ان کی بستی تھی جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب انسانوں نے ان کی پرسکون دنیا میں کتوں کے ساتھ دخل اندازی کی اور ان کے ایک ساتھی کو مار ڈالا تھا۔ وہ اب ہمیں بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم ڈرتے تھے کہ یہ خونخوار پرندے ہم پر جھپٹ پڑے تو ہماری انتڑیاں اور آنکھیں نکال دیں گے۔ ہم کلہاڑیاں اور ڈنڈے اوپر کر کے زور زور سے لہراتے جا رہے تھے۔ ہم درختوں میں سے گزرتے ڈھلان سے اتر گئے۔ نالے میں جہاں پانی جمع تھا اس سے تھوڑی دور پانی بہت ہی کم تھا، اور ایک جگہ سے نالے کا کنارہ کٹا ہوا تھا۔ ہم وہاں سے اوپر چڑھنے لگے۔ میں اور دلاور آگے تھے۔ اس جگہ مٹی کچی تھی۔ مٹی پر ہمیں گھوڑوں کے کھروں کے نشانات دکھائی دیے۔ یہ نشان پرانے نہیں تھے۔ کنارے پر چڑھے تو اوپر مٹی اور ریت تھی۔ وہاں بھی گھوڑے کے کھروں کے بڑے صاف نشان تھے۔ ان سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گھوڑا گزرا ہے۔ آگے درخت تھے اور وہ شگاف جس میں ہمیں آدمی نظر آئے تھے۔ 30-40 قدم دور وہ رہ گیا تھا۔ قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ شگاف کے اندر گلی تھی جو فوراً ہی دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ ہم نے آگے جانے کی جرات نہیں کی۔ دلاور اور موٹر غیر معمولی دلیری کی باتیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ کتوں اور کلہاڑیوں کے ساتھ اندر چلیں۔ ہم ایسی دلیری کے قائل نہیں تھے۔
شگاف ہم سے 10-12 قدم دور تھا۔ دلاور اور موٹر آگے چلے ہی گئے۔ انہوں نے کلہاڑیاں لے لی تھی۔ ہمارے دم خشک ہو رہے تھے کیونکہ ہم ان دونوں آدمیوں کو جن سمجھ رہے تھے اور اس عورت کو چڑیل، جسے وہ گھسیٹ کر اندر لے گئے تھے۔ اگر یہ یقین ہوتا کہ اندر 20 انسان ہیں تو ہم بے خوفی سے اندر چلے جاتے۔ دلاور اور موٹر آگے گئے تو شہباز نے کہا، خانو سنبھل کر۔ افضل کے پاس بولی کتا تھا جو کہ بہت خونخوار تھا۔ اس کی کہانیاں میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ افضل نے کہا، یہاں میرے بولی کی ضرورت ہوگی۔ وہ ان کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے باقی لڑکوں کو دیکھا۔ کئی لڑکوں کے رنگ صاف طور پر زرد ہو گئے تھے اور سب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ کلمہ شریف اور حضرت سلیمان کا وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ دلاور اور موٹر شگاف سے 3-4 قدم دور تھے کہ اندر سے ایک آدمی آیا اور ٹھٹک کر شگاف میں رک گیا۔ اس کا سر اور چہرہ نسواری رنگ کی پگڑی میں لپٹا ہوا تھا اور وہ قد آور آدمی تھا۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں جن 2 فٹے انسانوں کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ یہ آدمی کوئی 6 فٹ کے قریب تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں انسانوں کی طرح تھے، اس کے کپڑے انسانوں کی طرح تھے۔ اس میں کوئی ایک بھی چیز انوکھی نہیں تھی۔ البتہ ہمارے دلوں پر یہ ڈر ضرور تھا کہ یہ جن ہو سکتا ہے۔ دلاور اور موٹر رک گئے۔ وہ اس آدمی کو اور وہ آدمی ہمیں دیکھتا رہا۔ اس کی ناک اور آنکھیں ننگی تھیں۔ اس نے آخر ایک حرکت کی، ہمیں وہیں رکے رہنے کا ہاتھ سے اشارہ کیا اور اندر چلا گیا۔ فوراً ہی وہ اپنے ہی حلیے کے ایک اور آدمی کو ساتھ لے آیا۔ اس کا بھی سر اور چہرہ پگڑی میں لپٹا ہوا تھا۔ کپڑے دونوں کے ایک جیسے تھے اور دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک کلہاڑی تھی۔ کلہاڑی کے متعلق یاد رکھیے کہ آپ نے شہروں میں لکڑیاں چیرنے والی کلہاڑی دیکھی ہوگی۔ دیہات میں لڑائی والی کلہاڑی مختلف ہوتی ہے۔ اس کا دستہ لمبا اور بلیڈ ذرا چھوٹا لیکن لمبا ہوتا ہے۔ دونوں آدمی شگاف میں آ کر رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آگے آ گئے۔ مجھے وہ وقت آج بھی یاد ہے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ میں اس کی آواز سن سکتا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ہمارے درمیان آ رکے۔ ہم سب نیم دائرے میں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک نے ہم سے پوچھا، کون سے گاؤں کے ہو؟ ابھی ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا تھا کہ شگاف کے اندر سے عورت کی آہو زاری سنائی دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دلاور کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ عورت کی آواز سن کر وہ شگاف کی طرف چل پڑا۔ ایک آدمی تیزی سے اس کے آگے ہو گیا اور کہا، پیچھے رہو، اندر تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ دونوں آدمی پوٹھوہاری زبان بولتے تھے۔ دلاور نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ کس کی ہے؟ یہ چڑیل ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں چڑیلیں رہتی ہیں؟ ہم نے اسے بڑی مشکل سے ایک عمل پڑھ کر قابو کیا ہے۔ اسے ہم گاؤں لے جا رہے ہیں۔ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، دوسرے نے کہا، ورنہ ہمارا عمل تباہ ہو جائے گا اور چڑیل ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر ساری چڑیلیں آ جائیں گی اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ وہ بول رہا تھا کہ اندر گھوڑا ہنہنایا اور ایک بار پھر عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ بین کر رہی تھی۔ ہم چڑیلیں دیکھنے آئے ہیں، افضل نے کہا۔ ایک نظر یہ چڑیل دیکھ لینے دو۔ خود بھی مرو گے، ہمیں بھی مرواؤ گے، ان میں سے ایک نے کہا۔ اور ہم سب نے دیکھا کہ شگاف کے منہ میں ایک جوان لڑکی آئی۔ اس کے پیچھے ایک گھوڑا تھا۔ لڑکی کی دونوں کلائیاں گھوڑے کی باگ سے بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے دیکھا۔ اس کا سر ننگا تھا، اس کا دوپٹہ اس کے ٹخنوں سے بندھا ہوا تھا لیکن ڈھیلا تھا۔ شاید اس لڑکی نے کسی طرح ڈھیلا کر لیا ہوگا۔ ہاتھ لگام کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سمیت باہر آ گئی تھی۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ وہ کتنی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے چلا کر کہا، اپنے اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے ان ظالموں سے چھڑاؤ، یہ دونوں مجھے گھر سے اٹھا لائے ہیں۔ ایک آدمی دوڑتا گیا اور اسے دھکیل کر اندر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو میں نے ان سے کہا، یہ چڑیل نہیں ہے، تم اسے اٹھا لائے ہو۔ تمہیں کیا؟ ایک آدمی نے دوستی کے لہجے میں کہا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ ہم اب یہی کام کریں گے کہ اس لڑکی کو جہاں سے تم اٹھا لائے ہو وہاں پہنچائیں گے۔ موٹر نے کہا، تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر یہ بحث چلی کہ یہ لڑکی چڑیل ہے۔ آخر دوسرا آدمی بھی باہر آ گیا اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اصل بات بتا دیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور یہ لڑکی ہندو ہے۔ ان میں سے ایک نے جب یہ کہا، میں موجہ ڈاکو ہوں، تو میرا دل ایک بار تو رک ہی گیا۔ شاید ہر لڑکے کی یہی حالت ہوئی ہوگی۔ موجہ ڈاکو ایک محدود علاقے کا اشتہاری ڈاکو تھا۔ اس زمانے میں کچھ رازن اور ڈاکو مشہور تھے اور یہ باقاعدہ پیشہ تھا۔ ایک تو سلطانہ ڈاکو کی طرح وہ ڈاکو تھے جو ملک میں دور دور تک مشہور تھے
اور جن کا ذکر تاریخ میں بھی آیا ہے۔ دوسرا گروہ محدود علاقوں کے ڈاکوؤں کا تھا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو صوبے میں مشہور تھے، بعض صرف اپنے ضلع میں مشہور ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جنہیں صرف تحصیل میں شہرت حاصل تھی۔ یہ لوگ فخر سے ڈاکو یا راہزن کہلاتے تھے۔ انہیں پولیس کی طرف سے آج کل کی طرح کوئی پشت پناہی نہیں ملتی تھی، اور نہ کوئی جاگیردار وغیرہ ان کی مدد کرتا تھا۔ یہ ڈاکو جنوں کی طرح آتے اور صفایا کر جاتے تھے، یا پھر راہزنی کرتے تھے۔ پولیس پریشان ہو جاتی تھی۔ ان میں سے بعض کی نشاندہی یا گرفتاری کے لیے انگریزوں نے انعام مقرر کر رکھے تھے۔ موجہ کے لیے کوئی انعام مقرر نہیں تھا، البتہ اس نے بہت دہشت پھیلا رکھی تھی، راہزنی بھی کیا کرتا تھا۔ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ دن کے وقت بھی راہزنی آسان تھی۔ ہم کئی سالوں سے موجہ ڈاکو کا نام سن رہے تھے، اور اس کی سنسنی خیز اور حیرت انگیز کہانیاں بھی سنائی جاتی تھیں۔ اب اس نقاب پوش نے جب کہا کہ میں موجہ ڈاکو ہوں تو ہم سب سن ہو گئے۔ ہم دراصل اس سے خوفزدہ نہیں ہوئے تھے۔ ہم 14 لڑکے تھے اور وہ 2، اسی لیے موجہ صلح صفائی پر اتر آیا تھا۔ ہمارے سن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سامنے ایسا ڈاکو بیٹھا تھا جس کے متعلق سنا تھا کہ وہ گھیرے میں آ جائے تو وہ زمین میں غائب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کے پاس کسی پہنچ والے مرشد کا تعویذ ہے۔ بہرحال موجہ ڈاکو ایک پراسرار شخصیت تھا اور ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ تم مسلمانوں کے بچے ہو، موجہ ڈاکو نے کہا۔ میں بھی مسلمان ہوں، تم بتاؤ، تم نے کبھی سنا ہے کہ موجے نے کبھی کسی غریب کو لوٹا ہو یا کسی کی بہو بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہو؟ میں للکار کر ڈکیتی کرتا ہوں، لڑکی کبھی اغوا نہیں کی۔ یہ لڑکی ہندوؤں کی ہے۔ موجے ڈاکو نے لڑکی کا گاؤں بتایا جو ہمارے گاؤں سے 4 میل دور تھا۔ ہمارے دیہاتی علاقے میں کہیں کہیں ہندو بھی رہتے تھے، بہت مالدار تھے، شہروں میں ان کی تجارت چلتی تھی، کسانوں سے غلہ خرید کر منڈی میں بھیجتے تھے اور ساہوکارا کرتے تھے۔ ہم مسلمان لوگ بیاہ شادیوں پر ان سے سود پر قرض لیا کرتے اور زمین گروی رکھ دیا کرتے تھے، پھر ہماری نسلیں قرض ادا کرتی رہتی تھیں جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ دیہاتی مسلمان ان کے غلام ہو گئے تھے۔ یہ لڑکی جسے موجہ ڈاکو اٹھا لایا تھا ایسے ہی ایک ہندو ساہوکار کی بیٹی تھی۔ موجے نے کہا، اس لڑکی کے باپ نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ موجے، میرے گاؤں سے دور رہنا، اگر تم نے میرے گاؤں میں واردات کی تو بچ کے نہیں جا سکو گے۔ میرے پاس دولت ہے، میں تم جیسے 6 ڈاکو خرید کر تمہیں قتل کروا دوں گا۔ موجے نے یہ نہیں بتایا کہ اس ہندو ساہوکار نے اسے یہ چیلنج کیوں بھیجا تھا۔ اس نے کہا، میں نے اس ہندو بنیے کو جواب بھیجا کہ اپنی لڑکی کو ٹرنک میں بند کر کے رکھو یا اسے شہر بھیج دو، پھر نہ کہنا موجہ میری لڑکی لے گیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ایک لڑکی جوان ہے، یہ ہے وہ لڑکی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے گھر گروی رکھے ہوئے زیورات بھی ہیں۔ میں نے اسے جواب دینے کے 5 روز بعد رات کے وقت اس کے گھر ڈاکہ ڈالا۔ ہم موجے کے پیچھے پڑ گئے اور اسے کہا کہ وہ ہمیں سنائے کہ لڑکی کو اس نے کس طرح اغوا کیا ہے۔ ہمارا یہ اصرار بچوں کی ضد کی طرح تھا۔ موجہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تم بچے ہو، سن کر کیا کرو گے، مگر ہم نے ضد کی کہ ہم سنیں گے، ورنہ یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ اس نے کہا، یہ آج رات کی بات ہے۔ ہم دونوں دیوار پھلانگ کر اس ہندو کے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر والے سردی کی وجہ سے اندر سوئے ہوئے تھے۔ کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے، باورچی خانہ برآمدے میں اور اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے مخبروں سے گھر کے کمروں وغیرہ کے متعلق اور گھر والے کہاں ہوتے ہیں، کہاں سوتے ہیں، تمام بھید معلوم کر لیے تھے۔ ایک طریقہ دروازہ کھلوانے کا جو میں نے سوچا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے دوست نے باورچی خانے میں جا کر 2-3 پلیٹیں گرا دیں۔ میں نے کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگائے، اندر کچھ ہلچل ہوئی۔ میں نے منہ سے بلی کی آواز نکالی اور میرے دوست نے برتنوں کی آواز ایک بار پھر پیدا کی۔ اندر سے آواز آئی، بلی ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر بلی کی طرح پھر میاؤں کی۔ دروازہ کھلا، اندھیرا تھا، ایک آدمی باہر آیا۔ میں دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس آدمی کو میں نے پیچھے سے بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر دبوچ لیا اور کہا کہ اونچی آواز نکالو گے تو مارے جاؤ گے۔ یہ ہندو کا بڑا بیٹا تھا۔ اندر سے آواز آئی، باہر کون ہے؟ میں نے کہا، موجہ ڈاکو۔ کسی نے بھی اونچی آواز نکالی، مارا جائے گا۔ گھر کو آگ لگا دوں گا، بتی جلاؤ۔ لالٹین جلی۔ ہندو، اس کی بیوی، بڑا بیٹا، یہ جوان لڑکی اور اس سے چھوٹا لڑکا جس کی عمر 16-17 سال ہے، اسی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ سب کو جگا کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور ایک بار پھر کہا، کسی کی آواز نہ نکلے۔
साहूकार ने मेरे कहने पर जेवरात और नकदी निकाल दी। ये माल थोड़ा था, वो मेरे पाँव में गिर पड़ा। फिर उसने मेरे उस दोस्त के पाँव चाटने शुरू कर दिए और कहा कि इस पर राज़ी हो जाओ और चले जाओ। मैं उसका सफाया करना चाहता था। उसके हट्टे कट्टे बेटे खड़े थे और थर थर काँप रहे थे। मैंने कुल्हाड़ी आगे करके हिंदू लाले से कहा, सारी नकदी और सारा जेवर लेकर टलूंगा। उसने बहुत सारे जेवरात और नकदी निकाल दी। मैंने उसकी बेटी को बाजू से पकड़ा। वो रोने चीखने लगी। मेरे दोस्त ने एक कपड़ा उसके मुंह में ठोंस कर उसे कंधे पर उठा लिया। मैंने सबसे कहा कि जब तक हम गांव में हैं किसी की आवाज़ न निकले। हम दोनों कमरे से निकल आए और दरवाज़ा बाहर से जंजीर चढ़ाकर बंद कर दिया। हमारे घोड़े ज़रा परे खड़े थे। घोड़ों पर बैठे और यहाँ आ गए। हमने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मौजे ने कहा, ऐसी बातें हम किसी को नहीं बताया करते। ये तो तुम्हारी ज़िद पूरी करने के लिए सुना दिया है कि हमने ये वारदात किस तरह की है। तुम लड़की से पूछ लो, हमने इसे अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। अगर ये कह दे कि हमने इसके साथ ज़रा सी भी छेड़छाड़ की है तो तुम्हारी कुल्हाड़ियाँ और मेरा सर। 3-4 दिनों बाद हम लड़की को रात के वक्त इसके गांव छोड़ आएंगे। ये तो मैंने उस हिंदू साहूकार के पैगाम का जवाब दिया है। अब मैं उससे पूछूंगा कि मुझे कत्ल कब कराओगे। मौजे ने हमें कहा, ये हिंदू मुसलमानों की चमड़ी उधेड़ते रहते हैं। मैंने उससे इंतकाम लिया है। तुम सब मुसलमान हो, जाओ हंसो खेलो। लड़की से पूछो कि ये हिंदू है या मुसलमान। जाओ जाओ बच्चों जाओ। मैंने उसे कहा कि अपना चेहरा दिखा दो, लेकिन उसने चेहरा नंगा नहीं किया। उसका लहजा बहुत प्यारा था। कोई धमकी नहीं थी, कोई रौब नहीं था। वो दोनों हंस हंस कर बातें करते थे। अफजल ने हम सब से कहा, उठो यार, इन्हें मौज मेला करने दो, आओ चलें। हम सब उठे और चल पड़े। ये वाक़या ऐसा था कि हम जिन्नों और चड़ेलों को भूल गए। मौजा डाकू अपने दोस्त के साथ शिगाफ के अंदर चला गया। हम नाले में से उतरे तो दिलावर खान ने बड़े गुस्से से कहा, तुम सब बेगैरत हो। लड़की हिंदू है या मुसलमान, है तो औरत ज़ात। तुम में से कोई लड़का कसम खा सकता है कि इन डाकुओं ने उसे बेटी बनाकर रखा हुआ है। हमने दिलावर को समझाने की कोशिश की कि वो हिंदू लड़की है, जाए जहन्नुम में, मगर दिलावर वहीं रुक गया और तंजिया लहजे में बोला, उस लड़की ने हमें ललकारा था कि मुझे इन जालमों से छुड़ाओ। वो क्या कहेगी? मुसलमान इतने बुज़दिल और बेगैरत होते हैं? डूब मरो हिजड़ो, डाकुओं से डर गए हो? आओ, मैं अकेला अंदर जाऊंगा और लड़की को छुड़ा लूंगा। अगर ना छुड़ा सका तो मेरी लाश गांव में ले जाना। हमने उसकी नहीं मानी। मोटर और शहबाज लड़की को छुड़ाने के लिए तैयार हो गए थे। ज़्यादातर लड़के उसके हक में नहीं थे। इस बहस मुबाहिसे में बहुत से लड़के आगे निकल गए। मैं, शहबाज और मोटर ज़रा पीछे थे। दिलावर सख्त गुस्से में था। नाले से गुजरते हुए लड़के बिखर गए। कुत्ते जंजीरों में थे। नाले से पार गए तो मालूम नहीं किसने पूछा, खानू कहाँ है? हमने इधर उधर देखा, खानू यानी दिलावर नज़र ना आया। वो जगह इतनी ऊंची नीची थी कि 10 कदम पर आदमी गायब हो जाता था। हम समझे कि किसी ज़रूरत से पीछे रह गया है। हम रुक गए, फिर उसे इधर उधर देखा, वो कहीं भी नज़र ना आया। मोटर ने कहा, ऊपर चल के देखो। मुझे याद आ गया कि उसके पास कुल्हाड़ी थी। मैं उसकी तबीयत और मिजाज से वाकिफ़ था। मुझे कुछ शक हुआ। हम 3-4 लड़के नाले से गुजर कर किनारे पर चढ़ गए। दिलावर ऊपर भी नहीं था। शिगाफ नज़र आ रहा था। मुझे उसके अंदर आवाज़ें सी सुनाई दी। मैंने घबरा कर शहबाज से कहा, दिलावर अंदर है। हम शिगाफ की तरफ दौड़े। अभी ज़रा पीछे ही थे कि अंदर से एक घोड़ा निकला। उस पर एक डाकू सवार था। उसने घोड़ा एक तरफ मोड़ा और एड़ लगा दी। उसके पीछे दूसरा घोड़ा निकला। उस पर भी एक डाकू सवार था। उसने अपने आगे लड़की को बिठा रखा था। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी थी। अगले डाकू के कपड़े भी खून से लाल थे और दूसरे के भी। उस घोड़े के साथ ही हमारा अजीज़ दोस्त दिलावर हाथ में कुल्हाड़ी उठाए बाहर निकला। उसके कपड़े ऊपर से नीचे तक खून में लाल थे। उसने कुल्हाड़ी का वार किया, लेकिन घोड़ा दौड़ पड़ा और वार खाली गया। दिलावर का कुत्ता घोड़े के पीछे दौड़ा। ये 3-4 सेकंड का मंजर था। घोड़े निकले, दौड़े, दिलावर निकला, उसका कुत्ता घोड़े के पीछे दौड़ा, दिलावर उनके पीछे दौड़ा, मगर उसमें तो चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे पास बुल टेरियर कुत्ता था। शहबाज और मोटर के कुत्ते भी उनके साथ थे। हमने कुछ नहीं सोचा। दिलावर को लहू लुहान देखा और कुत्तों की जंजीरें पटों से अलग कर दी। अच्छा हुआ कि दिलावर का कुत्ता घोड़े के पीछे जा रहा था। वो हमारी टीम का कुत्ता था। उसे देखते ही हमारे 3 कुत्ते गोलियों की तरह घोड़ों के पीछे गए। हमारे दूसरे साथी नाले में हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मोटर ने बुलंद आवाज़ से कहा, कुत्ते खोल दो। उन्होंने ये नहीं देखा कि ऊपर क्या है।
سب نے کتوں کی زنجیریں کھول دیں، کتوں نے ہمارے کتوں کی غراہٹ سن لی تھی۔ یہ سب ایک ٹیم کے کتے تھے، ایک دوسرے پر جانیں قربان کر دیتے تھے، ایک دوسرے کے اشارے سمجھتے تھے۔ تمام کتے بے حد تیزی سے ہماری طرف آئے۔ دلاور گر پڑا تھا، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ہم گھوڑوں کے پیچھے بھاگے۔ علاقہ بڑا سخت مشکل تھا، آگے چڑھائی تھی، کتے آگے نکل گئے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم چڑھائی چڑھ گئے اور جب اوپر گئے تو آگے میدان تھا۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ جس گھوڑے پر لڑکی تھی اس تک ہمارے 3 کتے پہنچ چکے تھے اور دوسرا گھوڑا ذرا دور نکل گیا تھا۔ ہمارے قریب سے پچھلے کتے ہوا کی رفتار سے آگے نکل گئے۔ ان میں افضل کا بولی بھی تھا۔ مجھے صرف اس کتے پر بھروسہ تھا۔ یہ پہلا موقع تھا اور آخری کہ ہم نے کسی انسان پر کتے چھوڑے تھے۔ ہمارے 2 کتوں نے آگے ہو کر گھوڑے کو روک لیا۔ گھوڑے نے رخ بدلا اور گھوڑا پھر سر پٹ دوڑا۔ ہم کھڈ اور اونچی نیچی زمین پھلانگتے جا رہے تھے۔ کتوں نے گھوڑے کا نیا رخ بھی بدل دیا۔ بولی تیز نہیں دوڑ سکتا تھا کیونکہ اس کا جسم وزنی تھا۔ اس نے جب گھوڑے کو گھومتے دیکھا تو اس نے بھی رخ بدل لیا۔ ہمارا ایک کتا گھوڑے کی ٹانگوں میں آ گیا اور کچلا گیا۔ گھوڑے کا پاؤں اس کے پیٹ پر آ گیا تھا، وہ تو وہیں ختم ہو گیا۔ اس سے گھوڑا اور زیادہ بدکا اور بے قابو ہو گیا۔ اب وہ دائیں بائیں بھاگ رہا تھا۔ ڈاکو کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، وہ کلہاڑی گھما کر کتوں کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شہ سوار معلوم ہوتا تھا، اس نے لڑکی کو بھی دبوچ رکھا تھا۔ گھوڑا چکر میں آیا تو بولی پہنچ گیا۔ یہ خونخوار کتا ذرا سا گھوڑے کے ساتھ دوڑا اور اچھل کر نیچے سے گھوڑے کی شہ رگ منہ میں لے لی۔ گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا، زمین ہموار نہیں تھی، گھوڑے کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں اور وہ بری طرح گرا۔ ہم سمجھے کہ بولی کچلا گیا، لیکن وہ گرنے سے پہلے ہی گھوڑے سے الگ ہو چکا تھا۔ ڈاکو چھوٹے سے پتھر کی طرح دور آگے جا پڑا۔ لڑکی بھی دور جا پڑی۔ ڈاکو کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ گئی۔ ہم ابھی 50-60 گز دور تھے۔ ڈاکو ایک طرف دوڑ پڑا، کتے گھوڑے پر ٹوٹ پڑے۔ گھوڑا اٹھ کر دوڑ پڑا، اس نے دولتی سے ایک اور کتا مار ڈالا۔ ہم تھک چکے تھے لیکن ڈاکو نکل گیا تھا۔ موٹر اس کے پیچھے گیا، اس نے اپنے کتے کو پکارا، ہم سب نے اپنے اپنے کتے کو پکارا۔ 3-4 کتے ہماری آواز پر آ گئے، انہیں ہم نے ڈاکو کے پیچھے ڈال دیا۔ وہ دلاور کی کلہاڑیوں سے اور گھوڑے سے گرنے سے زخمی تھا، خالی ہاتھ بھی تھا۔ کتوں نے اسے دور نہیں جانے دیا، وہ بیٹھ گیا اور دونوں بازوؤں میں سر اور منہ ڈھانپ لیا۔ ادھر دوسرے لڑکوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ موجا ڈاکو، جس سے سارا علاقہ ڈرتا تھا، ہمارے سامنے شکست کھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہماری بہت منتیں کیں کہ اسے چھوڑ دیں، لیکن وہ ہمارے ایک دوست کو زخمی کرایا تھا۔ ہمیں ابھی یقین نہیں تھا کہ دلاور زندہ ہے یا مر چکا۔ ہم نے موجے کے ہاتھ اس کی پگڑی سے پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے، اس کا خون جاری تھا۔ 2 گہرے زخم اس کی پیٹھ پر تھے اور ایک بائیں ران پر۔ اس کا ساتھی بھاگ گیا تھا۔ لڑکی پر غشی تاری ہوئی جا رہی تھی، اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، وہ بولتی ہی نہیں تھی، آنکھیں پھاڑے ہم سب کو دیکھتی تھی۔ صرف ایک بار اس نے مری ہوئی آواز میں پوچھا، وہ کہاں ہے؟ وہ دلاور کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ ہمارے 3-4 دوستوں نے یہ عقل مندی کی کہ وہ دلاور کے پاس رک گئے تھے۔ انہوں نے اس کے زخموں پر اپنی پگڑیاں باندھ دی تھیں۔ ہم نے موجے، ڈاکو اور لڑکی کو ساتھ لیا اور دلاور کی طرف چل پڑے۔ گھوڑے کو کتوں نے زخمی کر دیا تھا، لیکن یہ کھال کے زخم تھے، گہرے زخم نہیں تھے۔ شہباز گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑ لگائی۔ گھوڑا بڑی اچھی نسل کا تھا اور شہباز اچھا سوار تھا۔ وہ 1-2 منٹوں میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم جب اس جگہ پہنچے جہاں دلاور گرا تھا تو وہاں 2 لڑکے کھڑے تھے۔ انہوں نے دلاور کو گھوڑے پر سوار کروا دیا تھا اور شہباز اس کے ساتھ سوار ہو کر گھوڑا گاؤں کی طرف دوڑا لے گیا تھا۔ لڑکوں نے بتایا کہ دلاور کے کندھوں پر کلہاڑیوں کے گہرے زخم تھے اور 2 زخم پیٹھ پر تھے۔ ہم نے زمین پر اس کا خون دیکھا تو یہ امید مر گئی کہ دلاور زندہ رہے گا۔ لڑکی نے خون دیکھ کر پوچھا، یہ اس کا خون ہے؟ اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ موجے ڈاکو نے کہا، وہ میرے ہاتھوں حرام موت مرا ہے۔ لڑکی نے چلا کر کہا، مرے تیرا باپ، مرے تیرے جننے والے، خدا تجھے میرے سامنے کوڑی کرے۔ اور لڑکی رونے لگی۔ ہمارا گاؤں وہاں سے 6-7 میل دور تھا۔ موجے ڈاکو نے ہمیں اس قسم کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ میرے ساتھی تمہارے سارے گاؤں کو جلا دیں گے، خون خرابہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اس کی دھمکیاں سن لیں، کوئی جواب نہ دیا۔ ہمیں دلاور کا غم کھا رہا تھا اور ہم بہت جلدی گاؤں تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ میں اور شہباز لڑکی کو دوسروں سے الگ لے گئے اور اسے یہ یقین دلا دیا کہ اسے اس کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ پوچھا
کہ ان ڈاکوؤں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی بے جا حرکت نہیں کی۔ وہ اسے گھوڑے پر بٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ وہ ساری رات آہوزاری اور منت سماجت کرتی رہی۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ اطمینان رکھے، وہ اسے واپس چھوڑ آئیں گے، لیکن لڑکی اٹھ اٹھ کر بھاگتی تھی۔ موجے ڈاکو نے خدا کی قسم کھا کر بھی اسے کہا کہ وہ اس کے باپ کی دھمکی کا انتقام لے رہا ہے۔ وہ زیورات اور نقدی واپس نہیں کرے گا، لیکن لڑکی واپس کر دے گا۔ لڑکی نے اس لحاظ سے ان دونوں ڈاکوؤں کی بہت تعریف کی کہ انہوں نے اسے پکڑنے کے سوا اس کے جسم کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک ڈاکو نے اسے یہ بھی کہا کہ تم ہمارے پاس خدا کی امانت ہو، ہم تمہیں جس طرح پاک صاف لائے تھے اسی طرح پاک صاف واپس کر دیں گے، لیکن لڑکی انہیں گالیاں دیتی تھی، منت کرتی تھی اور روتی چیختی تھی۔